السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، کرسیوں پر نماز پڑھنا ہمارے ملکوں میں ایک عام چلن بنتا جا رہا ہے۔ ہمارے ملکوں میں کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیے، صف کے دونوں طرف دائیں بائیں قطار در قطار کرسیاں ہی نظر آتی ہیں۔ ابھی کچھ سالوں پہلے اس چیز کا رواج نہیں تھا، حالانکہ پہلے بھی بوڑھے ہوتے تھے، مریض ہوتے تھے، عذر والے ہوتے تھے، لیکن اکا دکا کوئی آدمی نظر آتا تھا کرسی پر نماز پڑھتے ہوئے۔ موجودہ صورتحال بہت ہی دردناک ہے یا بہت ہی افسوسناک ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو دن دور نہیں کہ جب ہماری مسجدیں چرچوں کا منظر پیش کرنے لگیں گی۔ کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا، اگر انسان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر قادر ہے اور یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے اور وہ بیٹھ کر کے پڑھتا ہے، چاہے زمین پر بیٹھ کر کے پڑھے یا کرسی پر، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فرض نماز کے تعلق سے گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ اگر انسان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر قادر ہے اور وہ بیٹھ کر کے پڑھتا ہے، چاہے وہ زمین پر بیٹھ کر کے پڑھے یا کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھے، تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس مسئلے میں کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ متقدمین علماء میں سے بہت سارے علماء نے اس پر امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ امام ابن منذر نے، امام ابن عبد البر نے، امام قرطبی، امام ابن قدامہ، امام نووی، امام ابن حجر، اور موجودہ دور کے تین بڑے بڑے ائمہ اور علماء، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سبھی علماء نے اس بات پر امت کا اور تمام علماء کا اجماع نقل کیا۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس کا حکم دیا، وقوموا للہ قانتین، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، اور جو صلاۃ وسطیٰ ہے درمیان والی نماز یعنی عصر کی پابندی کرو، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو کر کے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر اگر کوئی قادر ہے اور وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس پر کوئی فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان کو بواسیر کی بیماری تھی، کہ صلی قائما، تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقائدا، اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے، قدرت نہیں اس پر، تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کر کے بھی پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تو پہلو کے بل لیٹ کر کے نماز پڑھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر قادر ہے، استطاعت رکھتا ہے، اور وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قیام فرض نماز کا رکن ہے، اور رکن کا مطلب ہوتا ہے ستون، اور کسی بھی عبادت کے ارکان کا مطلب ہے کہ عبادت کی وہ بنیادی اعمال اور اجزاء جن سے عبادت مرکب ہوتی ہے، جن کے بغیر عبادت صحیح نہیں ہوتی، جن کے بغیر عبادت کا کوئی تصور نہیں، جن کے بغیر گویا اس نے عبادت کی ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رکوع اور سجدہ ہے نماز میں، اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، فرض نماز پڑھتا ہے یا مان لیجئے نفل نماز ہی پڑھتا ہے اور وہ رکوع اور سجدہ نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اسے رکن کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی فرض نماز میں قیام اس شخص کے لیے جو قیام پر قادر ہے، اگر وہ قیام نہ کرے اور بیٹھ کر کے پڑھ لے، چاہے کرسی پر بیٹھے چاہے زمین پر، تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک قاعدہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آدمی کے پاس نماز کے کسی رکن میں عذر ہے اور باقی ارکان میں عذر نہیں ہے، تو جس رکن کے لیے اس کے پاس عذر ہے اسے بیٹھ کر کے کرے گا، اور جس کے لیے عذر نہیں ہے اگر وہ بیٹھ کر کے کرتا ہے، چاہے کرسی پر بیٹھے یا زمین پہ بیٹھے، تو وہ بھی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، اس کو زمین پہ بیٹھ کر کے کرنا ہے یا کرسی پہ بیٹھ کے کرنا ہے، تب اگر ایسا آدمی قیام بھی اگر کرسی پر کرے وہ اور بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ یا اس طریقے سے آدمی رکوع اور سجدہ وہ کر سکتا ہے جو اس کی حالت ہے، حیت ہے رکوع اور سجدہ کی، یعنی کھڑے ہو کر کے رکوع کرنا ہے اور زمین پر سجدے کرنا ہے، پیشانی انسان کو زمین پر ٹکانی ہے، اگر اس پر وہ مان لیجئے قادر ہے لیکن وہ قیام پر قادر نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، مان لیجئے قیام نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے، اور جب رکوع کی باری آئے تو انسان کو چاہے کہ کھڑے ہو کر کے رکوع کرے، اور جب سجدہ کی باری آئے تو انسان پھر اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکائے۔ یہ قاعدہ ہے، کیونکہ رکوع اور سجدہ بھی نماز کا رکن ہے، لہذا جس رکن میں انسان کے لیے عذر ہوگا تو اس میں انسان اس کو بیٹھ کر کے ادا کر سکتا ہے، لیکن جس میں انسان کے لیے عذر نہیں ہے اگر اس کو بیٹھ کر کے کرے گا تو اسی صورت میں انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ اب انسان کے پاس اگر عذر ہے، استطاعت اس کے پاس نہیں ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے، اور جب وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کو پورے نماز کا پورا اجر ملے گا، کیونکہ اس کے پاس عذر ہے۔
اب بیٹھ کر کے انسان کو اگر نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے لیے کرسی پر پڑھنا کیسا ہے اور زمین پر پڑھنا کیسا ہے. تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس عذر ہے تو ایسے آدمی کے لیے زمین پر نماز پڑھنا بیٹھ کر کے اس کے لیے زیادہ افضل اور بہتر ہے کرسی کے مقابلے میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرسی تھی. باقاعدہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ کے لیے کرسی لائی گئی اور آپ نے کرسی پر وعظ اور نصیحت کیا. تو کرسی ہمارے نبی کے زمانے میں تھی لیکن آپ نے کرسی پر نماز نہیں پڑھی. آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی یا بیٹھ کر کے نماز پڑھائی زمین پر, کیونکہ زمین پر بیٹھنے میں تواضع اور خاکساری ہے, اس لیے بیٹھ کر کے نماز پڑھنا یہی زیادہ افضل اور بہتر ہے. اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسان کیسے بیٹھے گا, تو اس کے بارے میں کوئی صحیح کیفیت یا کوئی کیفیت کسی صحیح حدیث کے اندر نہیں بیان کی گئی ہے, لیکن قیاس یہ کہتا ہے کہ اگر انسان بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو چونکہ نماز میں دو طریقے سے انسان بیٹھتا ہے. ایک افتراش کرتا ہے, افتراش کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے بائیں پاؤں کو جو ہے وہ اپنی بائیں پاؤں کو زمین پہ پھیلاتا ہے اور اپنی سرین اس پر رکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتا ہے, جیسے ہم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, یا دو تشہد والی نماز ہے تو پہلے تشہد کے اندر جیسے بیٹھتے ہیں اس کو افتراش کہا جاتا ہے, اس طریقے سے بیٹھے. اور جب سلام پھیرنے کا وقت آئے وہ تشہد جس میں سلام ہے تو انسان تورک کر لے, اور تورک کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکال دے اور اپنی سرین کو زمین پر رکھ کر کے بیٹھ جائے, اس کو تورک کہا جاتا ہے. اس طریقے سے کر لے. اور اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں کر سکتا ہو تو جیسے بیٹھنا چاہے ویسے بیٹھ سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. آلتی پالتی مار کر کے بیٹھ جائے, چاروں زانوں بیٹھ جائے, یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس عذر ہے. تو اگر انسان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے. لیکن اگر وہ زمین پر نہیں بیٹھ کر کے پڑھتا, کرسی پر پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی, اس کی نماز ہو جائے گی. یہ کہنا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی یہ اس کے اندر تشدد اور تعنت ہے. اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کرسی پر نماز نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کرسی پر نماز نہیں پڑھ سکتے. یا اس طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کرسی پر انسان نماز پڑھے گا تو گویا کہ صف کے درمیان انقطاع آ گیا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. تو ستون سے مثال دے کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی, اگرچہ اس کے پاس عذر ہے تو بھی کرسی پر بیٹھے گا پڑھے گا نماز تو اس کی نماز نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہمارے نبی نماز کرسی پر نہیں پڑھی. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے نبی نے ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع کیا ہے, اور یہاں کرسی کو جیسے صف کے درمیان کیا ہو جاتا ہے, خلا ہو جاتا ہے اور انقطاع ہو جاتا ہے, لہذا ایسی صورت میں کرسی پر نماز ہوگی ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, نماز ہو جائے گی گرچہ ہمارے نبی نے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا, صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا, کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں, استطاعت نہیں ہے تو تم کیا کرو, بیٹھ کر کے نماز پڑھو. تو انسان زمین پر بیٹھے اس کو بھی بیٹھنا کہا جاتا ہے, کرسی پر انسان بیٹھتا ہے اس کو بھی بیٹھنا کہا جاتا ہے, لہذا یہ بیٹھنا مانا جائے گا, اس کی نماز ہو جائے گی. اگرچہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے, اس میں انسان کے لیے زیادہ تواضع ہے اور یہی ہمارے نبی کا عمل ہے, یہی سنت ہے اور اس میں خاکساری ہے. لیکن یہ کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, اس طرح کے کہنا یہ بالکل صحیح نہیں لگتا. اور جہاں تک دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کی سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے, اس سے اس کی تشبیہ مثال دینا یہ بھی درست نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں جو کرسی ہے وہ کرسی انسان کے اختیار میں ہے, انسان کرسی کو آگے پیچھے کر سکتا ہے, البتہ ستون یہ ثابت ہے انسان کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے. اور ستون کی جیسے باقاعدہ ایک آدمی یا کبھی کبھی بڑے ستون موٹے ستون رہتے ہیں تو ایک دو آدمی کا خلا ہو جاتا ہے اور اس میں زیادہ انقطاع ہو جاتا ہے. البتہ کرسی میں وہ انقطاع نہیں ہوتا, بس یہ ہے کہ کرسی کے پاؤں کے جیسے معاملہ ہوتا ہے, ورنہ انسان صف کے اندر ہی رہتا ہے. لہذا اس کو اس پر قیاس کرنا, تشبیہ دینا اسے, یہ بات محل نظر ہے اور یہ بات درست نہیں لگتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے میری گفتگو کا کہ انسان اگر بغیر عذر کے کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی, فرض نماز. اور جس رکن کے لیے اس کے پاس عذر ہے اسی رکن کو بیٹھ کر کے کر سکتا ہے, باقی دوسرے رکن کو انسان کو کھڑے ہو کر کے کرنا اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ رکن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں, عام طور پر ہمیں یہ بات لوگ بتاتے ہیں اور مشاہدہ بھی ہے کہ لوگ گھنٹوں گھنٹوں واکنگ کرتے ہیں, پیدل چلتے ہیں اور سفر کرتے ہیں, اسی طرح کہ ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے, ورزش کرتے ہیں باقاعدہ, لیکن جب نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو کرسی بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ان کی ظاہری شکل و صورت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کرسی پر نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ انسان آپ ورزش کرتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں چلتے ہیں, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے, کوئی مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہے, لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو انسان آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کا خوف کھائے, ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں داد جاننے والا. بہرحال نماز کے تعلق سے جو شریعت کا حکم ہے بیٹھ کر کے پڑھنے کا یا کرسی پر پڑھنے کا, وہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. لہذا انسان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں وہ غور و فکر سے کام لے اور اتنا سست نہ بن جائے کہ معمولی بہانہ اس کے پاس ہے اور وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, جبکہ اور دیگر کام کے لیے وہ بڑی چستی کے ساتھ سارے کام کو کر لیتا ہے, ورزش کر لیتا ہے, واکنگ کرتا ہے گھنٹوں گھنٹوں, اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی چلنے پھرنے میں, لیکن نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے.
تو ایسا کرنا اس کے لیے صحیح نہیں، اور یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے، ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی نماز کے اندر قیام یہ رکن ہے، فرض نماز کے اندر اسے بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے، الا کہ اگر اس کے پاس عذر ہے تو بیٹھ کر کے چاہے کرسی پہ پڑھیں یا چاہے جو ہے زمین پڑھیں، البتہ زمین پہ بیٹھ کر کے پڑھنا یہ کیا ہے، زیادہ اس کے لیے بہتر اور افضل ہے۔ تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے، لیکن اس سے کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، انہی میں سے جس کے پاس عذر ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا، یقیناً اس کے پاس عذر ہے تو اس صورت میں وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی جو ہے ستون اور کا سہارا لے لیا کرتے تھے۔ تو انسان ایسا بھی کر سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، ستون کا سہارا لے لے، لیکن بغیر عذر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھنا فرض نماز انسان کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بات کا انسان کو جو ہے دھیان دینا چاہیے۔ ایسے ہی انسان، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ کشتی میں نماز پڑھنے کے تعلق سے، تو آپ نے کہا صلی قائمن، تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ ہاں اگر تمہیں غرق کا، پانی میں ڈوب جانے کا تمہیں خوف اور خطرہ ہے تو انسان پھر بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ ہاں انسان کے پاس اگر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے گا تو گر جائے گا، یا جیسے مان لیجیے کشتی میں ہے تو کشتی میں گر جائے گا، ڈوب سکتا ہے، یا انسان جہاز میں ہے، ٹرین میں ہے اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے گا تو زمین پہ گر جائے گا، اس کو چوٹ آئے گی، تکلیف آئے گی، تو اسی صورت میں انسان بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، اور نفل نماز انسان اگر بیٹھ کر کے پڑھتا ہے قدرت کے باوجود بھی تو اس آدمی کو آدھا اجر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے تعلق سے باقاعدہ حدیث ہے کہ جو آدمی بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے اس آدمی کی نماز، اس کو آدھا اجر ملتا ہے، اس آدمی کی نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد وغیرہ کی نماز ہے رات کی، وہ بیٹھ کر کے بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل نماز انسان بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس آدمی کو آدھا اجر ملے گا اگر وہ قدرت کے باوجود بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں کرسی پر نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔